تفسیر فدا پر تفصیلی بحث۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا، شہید ہوئے اور اہل و عیال کو اسیر کرایا تاکہ امت جد کے گناہگار عاصی اور مجرمین کے گناہوں کو بخشوائیں، چاہے وہ گناہ و عصیان ریگستان کے ذروں کی تعداد اور سمندر کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ گویا امام حسین علیہ السلام نے گناہگار اور مجرم امت کے ساتھ انشورنس کا معاملہ کیا کہ جتنے بھی گناہ کرو اگر میرے اور میرے اہل و عیال کے مصائب پر گریہ کیا تو میں تمہارے گناہوں کو بخشوا لوں گا۔ اس نظریے کے حامل افراد اپنے اس نظریے کی دلیل میں امام حسین علیہ السلام سے منسوب کر کے قول نقل کرتے ہیں، جو یہ ہے کہ امام حسین نے اپنے مقتل میں خدا سے یہ مناجات کی: پالنے والے، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور خود کو اور اپنے عزیزوں کو تیری راہ میں قربان کیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا فرما اور میرے جد کی امت کو بخش دے۔ چنانچہ اس نظریے کے حامل لوگ کہتے ہیں کہ جب تمہارے گناہ اور عصیان کے سیلاب سے نجات کے لیے حسین علیہ السلام سفینہ نجات ہوں تو عیشیو تمہیں پھر کیا غم ہے۔ اس نظریے اور تفسیر کے غلط اور بے بنیاد ہونے کی کوئی دلیل قائم کرنے سے پہلے یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس تفسیر کی کوئی سند یا حدیث نہ پیغمبر اکرم سے مروی اور نہ ائمہ اطہار میں سے کسی سے، بجز اس جملے کے جو مقتل کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اور اس کا راوی بھی شمر ابن ذوالجوشن ہے۔ یا اس نظریے کی دلیل میں سیاق و سباق کو حذف کر کے ان روایات کو پیش کیا جاتا ہے جو ائمہ اطہار نے روح قیام حسینی علیہ السلام اور اہداف قیام حسینی علیہ السلام کو زندہ رکھنے کے لیے ارشاد فرمائیں، لیکن کسی روایت کے سیاق و سباق سے اگر صرف نظر کیا جائے تو معنی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بھی روایت یا آیت کا پہلا یا آخری حصہ حذف کر کے پیش کیا جائے تو معانی یکسر بدل جاتے ہیں اور مفہوم بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یزید بن معاویہ نے شراب کے جواز میں استدلال کرتے ہوئے کہا، خدا نے قرآن میں فرمایا کہ نماز کے نزدیک مت جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ شراب کے قریب مت جاؤ، جبکہ آیت کا آخری حصہ یہ ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی تم نشے کی حالت میں نماز کے نزدیک مت جاؤ۔ اور اس طرح گریہ و بکا کے سلسلے میں جو روایات ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کو سمجھ کر صف حسینی میں شامل ہو جائے اور ظالموں اور جابروں سے دوری اختیار کرے۔ اگر کوئی شخص خود کو ظالم اور جابر کی صفوں میں رکھے یا خود ظالم و جابر ہو کر امام حسین علیہ السلام پر روئے تو یہ روایات اس پر منطبق نہیں ہوں گی، بلکہ مندرجہ ذیل چند وجوہات کی بنا پر یہ تفسیر باطل ہے۔ تفسیر فدا پر اعتراضات۔ نمبر 1، یہ مخالف قانون فدا اور تفدیہ ہے۔ قانون فدا یہ ہے کہ ہر پست اور حقیر درجے کی چیز اپنے سے بلند و بالا وجود کے لیے قربان اور فدا ہو جاتی ہے۔ مثلا ہزاروں بلکہ لاکھوں من اور ٹن کی تعداد اور مقدار میں نباتات حیوانات کے لیے فدا ہوتے ہیں اور وہ اپنی نباتیت کھو کر حیوانوں کی غذا بنتے ہیں تاکہ وہ خود فنا ہو جائیں اور حیوان زندہ رہیں۔ ہزاروں حیوانات روز مرہ ذبح ہو کر انسانوں کی بقا اور حیات کے لیے فدا ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں جاہل اور نادان انسان عالم اور دانا انسان کی بقا کے لیے اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ ہزاروں علماء اور دانا انسان صحیح نظریات کے تحفظ اور بقا کے لیے اپنے آپ کو فدا کر دیتے ہیں۔ اس قانون فطرت کے تحت کبھی بھی تاریخ انسانیت میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی پست چیز کی بقا اور وجود کے لیے کوئی عظیم تر چیز فدا ہوئی ہو۔ آیہ تطہیر کے تحت امام حسین علیہ السلام کی قدر و منزلت اور بزرگی عالم انسانیت پر واضح اور روشن ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی اس منصب ولایت کا اہل ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ اطہار کی ذوات مقدسہ ہیں۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سی آیات کی روح سے کل انبیاء سے افضل اور اشرف ہیں اور انبیاء اکرام کی تمام انسانیت سے افضل اور اشرف ہیں۔ لہذا امام حسین علیہ السلام بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل مخلوقات، اشرف مخلوقات
اور اظہر مخلوقات ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قانون فطرت کے خلاف گناہ و عصیان جو موجد شر اور نجس و ناپاک ہے، اس کی بقا اور دوام کے لیے امام حسین علیہ السلام جیسی پاک و پاکیزہ اور افضل و اشرف ہستی فدا ہو جائے؟ نمبر 2، یہ نظریہ خلاف سیرت انبیاء ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا دعویٰ یہ تھا کہ طاغوت کو چھوڑ دو اور خدا کی طرف آ جاؤ، نجس کو چھوڑ دو اور پاکیزگی کی طرف آ جاؤ، اخلاق رذیلہ کو چھوڑ دو اور اخلاق حمیدہ کی طرف آ جاؤ، عصیان و نافرمانی کو چھوڑ دو اطاعت و فرمانبرداری کی طرف آ جاؤ، شیطان کو چھوڑ دو اور رحمان کی طرف آ جاؤ، زنا کو چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، سرکشی چھوڑ دو اور تنہا خدا وحدہ لا شریک کی پرستش کرو، تنہا عبادات ہی صراط مستقیم ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت تو یہ ہو، اور امام حسین علیہ السلام امت میں گناہ و عصیان، ارتکاب محرمات اور جرائم اور فاحشات کی جرت بڑھانے کے لیے قیام فرمائیں اور اپنے کو شہید کرائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ نمبر 3، یہ نظریہ خلاف قانون الہی ہے۔ خدا نے قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بندگان خدا کو واجبات اور مستحبات کی طرف دعوت دی اور منکرات اور فواحشات سے روکا۔ اگر اس نظریے کو صحیح مان لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک طرف خدا فرماتا ہے کہ شراب نہ پیو، زنا مت کرو، چوری نہ کرو، حرام مت کھاؤ، ظلم نہ کرو، کسی کا مال غصب مت کرو، اور دوسری طرف امام علیہ السلام وعدہ فرماتے ہیں کہ چاہے جتنے گناہ کر لو، اگر میرے اور میرے اہل و عیال کے غم میں آنسو بہاؤ گے تو میں تمہیں اور تمہارے تمام گناہ بخشوا لوں گا، جو احکام الہی کو معطل کرنے کے مترادف ہے اور مقصد قیام امام حسین علیہ السلام اور منشاء شہادت امام کے صریحاً خلاف ہے۔ نمبر 4، اگر امت جد کے سارے گناہ رونے سے بخشے جاتے تو امت جد میں وہ افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا یا امام حسین علیہ السلام کے قتل کے جرم میں شریک تھے، لیکن انہوں نے آنسو بہائے۔ چنانچہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی گریہ وزاری شفاعت امام علیہ السلام پہ منتہی ہو؟ نمبر 5، یہ نظریہ خود امام حسین علیہ السلام کے مدینے میں مجلس ولید سے نکلنے سے لے کر کربلا میں ظہر عاشور تک مختلف مقامات پر ارشاد فرمائے جانے والے خطبات، کلمات اور سوال کرنے والوں کو دیے جانے والے ان جوابات کے بھی واضح طور پر خلاف ہے جن میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے اسباب و علل کو واضح انداز میں فرمایا، جیسا کہ ہم آگے دوسری تفاسیر کی بحث میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔